بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کی فضلت و برکات کے کیا کہنے، یہ اپنے پڑھنے والے کو کبھی محروم اور خالی نہیں رہنے دیتا۔ اور کیونکہ درود پاک ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتے ہیں، اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، برکت، سلامتی نازل فرما، تو پڑھنے والا اور یہ دعا مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، کیونکہ ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی مسلسل رحمت، برکت، سلامتی ملتی ہے، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، وگرنہ ہم اتنے گنہگار ہیں، ہر پل میں ہم سے گناہ ہوتا ہے، نہ جانے ہمارا کیا ہو۔ تو یہ درود پاک کا ہی آسرا اور سہارا ہے کہ جس سے ہمارے گناہ مٹ رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، آسانیاں آ رہی ہیں، کام بن رہے ہیں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مل رہی ہے۔ بہت زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں، بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں پرابلمس کے، کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، ایج ایکسیڈ کر گئی ہے، یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے رسپانس نہیں آ رہا، یا فیملی اگینسٹ ہے، اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اولاد کے مسائل ہیں، اولاد نافرمان ہے، یا اولاد نہیں ہے، یا بہت سارے ایشوز ہیں گھر کے، کہ گھر میں فلاں چیز نہیں ہو پا رہی ہے، ہسبینڈ کوآپریٹیو نہیں ہے، ماحول اچھا نہیں ہے، والدین ایسے ہیں، یا اولاد نافرمان ہے، نمازی نہیں ہے، مالی مسائل بہت زیادہ ہے، قرضہ بہت لے لیا ہے۔ اس طرح کے اتنے زیادہ میرے پاس اس وقت مسائل آ رہے ہیں، اور پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیا پڑھیں۔ دیکھیں، درود پاک میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ ہمارے پڑھنے کے اوپر ہے کہ ہم اسے کس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ یہ واقعی ہمارے مسائل کے لیے اکسیر اعظم بن جائے، یہ ہمارے مسائل کے لیے اس میں اعظم بن جائے کہ پھر ہم اسے پڑھیں اور پھر ہمارے مسئلے حل ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جلد بازی نہیں کرنی ہوتی، ہمیں مستقل مزاجی سے پڑھنا ہوتا ہے، تو پھر اس کے اثرات اور ثمرات دکھتے ہیں۔ ایسا نہ سوچا کریں کہ ہم نے آج سے پڑھنا شروع کیا، 15 دن ہو گیا، ہمیں فیض نہیں مل رہا، فائدہ نہیں مل رہا، کام نہیں بن رہا۔ پڑھیں اور پڑھتے جائیں، اپنے پڑھنے میں عاجزی لے کر آئیں، اپنے پڑھنے میں توجہ دھیان لے کر آئیں، اپنے پڑھنے میں جو ہے نا محبت لے کر آئیں، اور پھر پڑھتے جائیں، کام ضرور بنے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ پڑھیں اور کام نہ بنے اور آپ محروم لوٹیں۔ تو میں کافی سوچ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، تو 2 کام کر لیا کریں، یہ کام آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ فائدے مند رہیں گے، اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ صدقہ جاریہ بنے۔ دیکھیں، کرنا کیا ہے، ایک تسبیح درود پاک کی دن میں کسی بھی وقت پڑھیں، اور کوئی قید نہیں ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا باوضو ہے۔ باوضو ہو کر توجہ دھیان سے ایک طرف بیٹھ کے پڑھیں گے، درمیان میں کسی سے بات نہیں کریں گے، اور آپ جو درود شریف پڑھیں تو بس تصور یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوں اور ان کی محبت میں پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح سے درود شریف کی ایک تسبیح مکمل کریں، اور پڑھنے کے بعد اس کا ہدیہ نا ان تمام لوگوں کو کریں جو اس وقت دنیا میں پریشان ہیں، اور ان کی اور آپ کی پرابلم سیم ہے۔ اگر کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے تو وہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کہے کہ میں اس کا ہدیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو کرتا ہوں، اور ان کے وسیلے سے اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد عورت ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں جو کہ مالی اعتبار سے پریشان ہیں، چاہے وہ مقروض ہیں، کاروبار کے حساب سے پریشان ہیں، یا قرض میں مبتلا ہیں، یا پھر جو ہے ان کی جاب کا ایشو ہے، جس بھی اعتبار سے جو بھی شخص مالی پریشانی میں مبتلا ہے، اے رب عز و جل، میں اس درود پاک کی تسبیح ان سب کو ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کی برکت سے نا ان سب کے مسئلے حل کر دے، ان سب کی پریشانی ختم کر دے، غیب سے اپنے خزانوں کا رخ کھول دے ان کے لیے، کیونکہ تیرے خزانے ایسے ہیں کہ تو پوری امت کو، پوری کائنات کو ایک وقت میں نواز دینا، تب بھی تیرے خزانے ختم نہیں ہوں گے، تو ان کے مسئلے حل کر دیں۔ آپ نے اپنے مسئلے کا تذکرہ نہیں کرنا، آپ نے بس وہ درود شریف کی تسبیح پڑھ کر ان کو ہدیہ کر کے اس طرح سے دعا کرنی ہے ان سب کے لیے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ کر اور پھر ہدیہ کر کے کہے کہ میں ان تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا اور جو بیمار ہیں ان سب کو یہ ہدیہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور اس کی برکت سے میرے رب وہ جس قسم کی بھی بیماری میں مبتلا ہے نا ان کی بیماری ختم کر دے، ان کی بیماری کو شفا سے بدل دے، صحت سے بدل دے، انہیں کامل صحت اور شفا دے دے۔ آپ نے اپنے کسی مسئلے کا تذکرہ نہیں کرنا، آپ نے بس یہ دعا ان کے لیے کرنی ہے اور ان کو ایک تسبیح ہدیہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے درود پاک کی دوبارہ سے، اور کسی بھی درود پاک کی پڑھ لیں، اور پھر جب آپ یہ درود شریف پڑھیں تو اسی تصور سے پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں۔ جب آپ یہ تسبیح مکمل کر لیں نا دوسری والی، تو پھر اس کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب عز و جل، یہ درود پاک کی تسبیح نا میں ان تمام لوگوں کو ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو مالی اعتبار سے خوشحال ہیں،
اور انہیں کوئی تنگی پریشانی نہیں، اور ان کے رزق میں اور مال میں برکت اور وسعت ہے۔ میں یہ تسبیح ان سب کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں اور ان سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے انہیں اس دور میں اس پریشانی سے محفوظ رکھا، انہیں خوشحالی دی، مالی فراوانی دی، وسعت دی، رزق کی برکت دی۔ تو ایک تسبیح آپ نے ان لوگوں کو ہدیہ کر دی جو پریشان ہیں، اور ایک تسبیح ان کو ہدیہ کر دی جو خوشحال ہیں۔ بس آپ یہ کام کریں اور کرتے جائیں۔ آپ کچھ ٹائم بعد دیکھیں گے کہ جب آپ نے جن لوگوں کو ہدیہ کی جو پریشان تھے نا، اور ان کی سیم پریشانی تھی آپ کی والی، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کریم آپ کی اس دعا کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل کر دے گا کہ آپ کو ان کی فکر ہے جو پریشان لوگ ہیں۔ اور یہ تسبیح آپ دوسری پڑھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کو یہ نعمتیں ملیں جو نعمتیں اس وقت آپ کو میسر نہیں، تو شکر کی برکت سے نا اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمتیں عطا کر دے گا، کیونکہ شکر کرنے سے ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم دوسروں کی نعمتوں کے لیے شکر ادا کریں گے تو ہماری نعمت میں اضافہ ہوگا، اور جب ہم دوسروں کی پریشانیوں کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا پہلے ہمارے حق میں قبول ہوگی اور ہمارا وہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہ کام دو کرنا ہے آپ نے، اور پلیز یہ مت سوچیں کہ میں نے آج سے کرنا شروع کیا، ایک ہفتہ ہو گیا بس میرا کام بن جائے، یہ نہیں سوچنا آپ نے کرتے جانا ہے۔ اور اگر آپ اس کام کو نا زندگی بھر کا معمول بنا لیں، کتنا ٹائم لگ جائے گا آپ کی لائف کا، لیکن یہ جو آپ معمول بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کوئی تنگی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ، کوئی حاجات آپ کی باقی نہیں رہے گی، سب اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب آپ شکر ادا کرتے رہیں گے نا تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کی نعمتوں میں وہ برکتیں اور وہ وسعتیں ہوں گی نا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور اب آپ زندگی بھر اگر یہ معمول بنا لیں گے نا تو آپ اور آپ کی آنے والی نسلوں کو اللہ کریم نوازتا جائے گا، اور آپ کی نسلیں بھی بے مراد نہیں رہیں گی، اور آپ کی نسلیں بھی خالی نہیں رہیں گی، محروم نہیں رہیں گی، بے مراد نہیں رہیں گی۔ تو بس آپ نے یہ دو کام کرنے ہیں، ایک تسبیح پڑھ کر آپ کا جو مسئلہ ہے نا، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کا سیم مسئلہ ہو ان کو ہدیہ کرنی ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور پھر دوسری تسبیح پڑھ کر دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس وہ نعمت ہے جو اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے، جس کے لیے آپ پریشان ہیں، پھر ان سب لوگوں کو ہدیہ کرنا ہے اور پھر ان کی طرف سے شکر ادا کرنا ہے۔ اب چاہے وہ بیماری ہو، مالی پریشانی ہو، یا کیا کہتے ہیں رشتوں کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، آپ کا کوئی پرسنل ایشو ہو، سیم ان مسئلے والے لوگوں کو ہدیہ کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، سیم ان نعمتوں والے لوگوں کو ہدیہ کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کی طرف سے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت ادا کی جس کے لیے اس وقت آپ پریشان ہیں۔ اور بس آپ نے یہ کام کرتے جانا ہے روزانہ، بلا ناغہ کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، اور ہر حال میں کر سکتے ہیں آپ، اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ۔ بس آپ نے یہ کام کرنا اور زندگی بھر کا معمول بنا لیں اس کو نا، پھر آپ دیکھیں غیب سے آپ کے لیے کیسی مدد ہوتی ہے، کیسی راہیں کھلتی ہیں، کیسے انتظامات ہوتے ہیں، کیسے بن مانگے آپ کو عطا ہوگا، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی عطا ہوگا۔ تو یہ دو کام کریں، اللہ کریم کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی برکت سے دنیا میں ہی آپ اپنے تمام کام بنتے دیکھیں گے، اپنے تمام حاجات پوری ہوتے دیکھیں گے، تمام مسئلے حل ہوتے دیکھیں گے، اور آپ کی نعمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، توجہ سے، دھیان سے، محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔